السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارے اوپر سب سے پیارا، سب سے خوبصورت، سب سے بڑا اور بڑی نعمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ آج ہم اس مہینے کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اس مہینے میں اگر آپ ایک فرض ادا کرو گے تو آپ کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے مہینے کے رحمت، اس کی برکت اور اس کی عظمت کے بارے میں ہم آج کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں ہم لوگوں کو واعظ فرما کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے، شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتائی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض ادا کیا کرے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی معافی ہونا اور آگ سے خالص کا ثواب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنا واسطہ نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والجلال ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھٹ پانی پلوا دے، یا ایک گھٹ لسی پلوائے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلاموں کو، وہ خادموں کو اور خادموں کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھی ہے، کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم چار کرنا ہے۔ پہلی 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیب اور استغفار ہے۔ مطلب کلمہ طیب اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکا استغفار اور کلمہ طیب پڑھتے رہو۔ اس کا ثواب ہم بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، وہ تو آپ کو آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ آپ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلوائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرا پانی کا کنواں ہے، اس سے آپ کو ایسا پانی علیہ وسلم بول رہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرا پانی کا کنواں ہے، اس سے آپ کو ایسا پانی پلوائیں گے جس سے آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ میرے حوض سے اس شخص کو ایسا پانی پلوائیں گے جس کو، مطلب جو بھی شخص وہ کنویں سے جو پانی نکلے گا پیے گا، اس کو جنت میں داخل ہونے تک
پانی کی پیاس نہیں لگے گی۔ اس قصے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سارے صحابیوں کو اکٹھا کر کے رمضان کی اہمیت بتائی، رمضان میں کس طریقے سے مسلمانوں کو زندگی گزارنا چاہیے، رمضان میں ایک ایک فرض جو ہم ادا کرتے نارمل دنوں میں، رمضان میں وہ فرض ادا کرنے پہ ہم کو کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں رمضان آتے کہ کام والوں کے اوپر بوجھ پہ بوجھ لادے جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ اس کے کاموں کو ہلکا کرو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو۔ اکثر آپ دیکھ لو رمضان کے دنوں میں جتنی سارے برتن نکلتے، جتنی دعوتاں کرتے، شاید نارمل دنوں میں ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم لوگ مسلمان کام والے بھی رکھتے اور ان کے اوپر یہ مہینہ ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ ہم لوگ یہ بھول جاتے کہ وہ بھی تو انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کو عبادت کرنا ہے۔ ہم لوگ ان کو جانوروں کے جیسا سلوک کرتے، ہم لوگ ان کو بولتے کہ ہمارے کام صاف ستھرے ہونا، ہمارے کام ٹھیک ٹھاک ٹائم پہ ہونا۔ ہم یہ نہیں بولتے کہ ان کو تم روزہ رکھو، بھلے ہمارے گھر کا کام مت کرو، کبھی کسی نے یہ کہا نہیں۔ سوچو اس کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک معمولی سی بات کہ آپ نے اپنی کام والوں کو کہا کہ مت کرو تم زیادہ کام، آپ روزے میں ہو، جاؤ اپنے گھر آرام کرو، آپ کو آگ سے آزادی دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک چھوٹے سے الفاظ سے آپ کو جہنم سے پناہ دے دی۔ ہم لوگ الٹا کرتے، ہم لوگ بولتے کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس کام ہے کرو، ہم لوگ بولتے کہ ہم تم کو قیمت دے رہے، تم کو اپنی کام کرنا پڑے گا، ہم لوگ اس کے اوپر رحم نہیں کھاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینہ رحم کا ہے، انسانوں کے دلوں کو خوش کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ہے، مگر ہم لوگ الٹا کر دیتے۔ یہاں پر کتنی غلط کام کرتے ہم لوگ۔ اور بعض جنے دل میں بہت افسوس کرتے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا کھلا ہاتھ نہیں دیا کہ میں لوگوں کو بڑی بڑی افطاری کرا پاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکی کا کام بتایا، کتنا پیارے طریقے سے ہم کو سمجھا دیا کہ صرف ایک کھجور سے آپ کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دو، اللہ آپ کو ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب کو بہت آسان بنایا، مگر ہم انسانوں نے اس کو بہت ڈیفیکلٹ کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم کو نظر آتی، مگر اس کے پیچھے کا ثواب ہم کو نظر نہیں آتا، ہم لوگ بھول جاتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں جب آپ کے آخرت میں آپ کو بخشائے جنت میں جانے کے لیے آسانی ہوگی۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، اب تک جو ہوا ہو گیا، اب آنے والی زندگی میں جو بھی کرنا ہے، جو ہمارے رسول نے کہا، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، پورے دل سے ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے جو حضور اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا۔ انشاءاللہ اگلی بار اور ایک ٹاپک کے ساتھ میں آپ سب سے ملوں گی۔ آپ میرے لیے اور میرے سر جی کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ وہ میرے سر جی ہے جو میرے کو ہر چیز بتاتے، مجھ کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، میں اپنے سر جی سے پوچھ کر کریکشن کر آپ کے سامنے آ کر یہ باتیں رکھتی ہوں۔ دعا کریے کہ ایک دن ایسا آئے کہ میں اپنی سر جی کا بیان بھی آپ کو سنا پاؤں۔ وہ بہت نیک انسان ہے، اللہ کے بہت پیارے انسان ہیں۔ اگر دنیا میں آپ کو فرشتہ نما انسان کو دیکھنا ہے تو وہ میرے سر جی ہے۔ جب وہ بیان کرنے بیٹھے تو انسانوں کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ دین کے بہت قریب ہے، وہ انسانی روپ میں فرشتہ ہے۔ انشاءاللہ دعا کرے کہ میں اپنی سر جی کا بھی بیان آپ سب تک لا پاؤں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، مجھ کو اور میرے سر جی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔